جوائن کرنے جا رہے ہیں سید نثار مہدی صاحب، امپورٹنٹ شخصیت ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ نثار صاحب، دیگر چیزوں پر میں آپ کی جانب آؤں گی، لیکن سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات پر تبصرہ تجزیہ پیش کیجئے کہ پاکستان اور بالخصوص اس وقت اسلام آباد جس طرح سے سینٹر آف اٹینشن ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں، اہم ترین اجلاس ہو رہا ہے، اس پر آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ اس میں کیا چیزیں ہیں جن کو ظاہر گفتگو کا حصہ بنایا جائے گا، اور کیا ایران کو یہاں سے بھی کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے آج کی اس میٹنگ سے بھی؟ جی سنا، یہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں یہ ہونے والا اجلاس جس میں ترکی، سعودی عربیہ، مصر اور پاکستان کے وزیر خارجہ شامل ہیں، یہ پوری دنیا کی نظریں اس جانب جو ہیں وہ متوجہ ہیں، اور خود ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، اگر آپ وہاں کو بھی ریڈ کریں تو ان کی تو چیخیں نکلی ہوئی ہیں کہ اس وقت پاکستان نے جو اپنا سفارتی کردار جس طریقے سے ایکسپینڈ کیا ہے اور جس طریقے سے پاکستان سامنے آیا ہے، تو پوری دنیا کی توجہ پاکستان کی جانب ہے، اور پاکستان ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے اس خطے میں کشیدگی ساتھنے کے لیے۔ اس فیسلٹیشن کا کردار میڈیشن تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن فیسلٹیشن کا کردار پاکستان نے اپنا ادا کیا ہے، اور پہلی بار یہ 4 ممالک کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہوئے ہیں۔ وہ ٹرمپ جو دنیا بھر میں امن پیدا کرنے کا، یہ امن کرانے کا، یہ ٹروس کا کردار کا جو چوکیدار تھا، آج اس کو اس جنگ سے نکالنے کے لیے، اس خطے میں کشیدگی خاتمے کے لیے پاکستان نہ صرف لیڈ کر رہا ہے، بلکہ پاکستان نے 4 اہم مسلم ممالک کے وزراء خارجہ کو اسلام آباد میں بلا لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے میڈیا کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف کل 24 نیوز فرانس نے بھی ایک خبر پوری شائع کری ہے جس میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح انڈیا، اسرائیل اور افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان کے انٹیلیجنس جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں ڈس انفارمیشن کمپین چلا رہی ہے، جعلی اکاؤنٹس بنا رہی ہے، اور پاکستان کے خلاف پوری محاذ آ رہی ہے، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا بڑا کردار کہ جس نے پاکستان کی پوری دنیا میں جو ہے وہ واہ واہ مچا دی، اور اس کا کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کی حکومت اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف یا CDF جنرل عاصم منیر ہیں، کہ جن کے بارے میں امریکی تبصرہ نگار، وہ ہندوستانی تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں وہ ایران سے رابطے میں بھی ہیں اور ٹرمپ سے رابطے میں بھی ہیں، اور وہ اپنے ہی وزیر اعظم مودی کو لعن طعن کر رہے ہیں کہ تمہاری نااہلی اور ناکام خارجہ پالیسی نے انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا ہے۔ جی بالکل درست۔ نثار صاحب، یہ تو امپورٹنٹ بات ہے ہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں میسیجنگ بھی ہونی ہے، دونوں جانب ہونی ہے؟ جو لوگ ظاہر امریکہ کے قریب ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، چاہے وہ ترکیہ کے حوالے سے بات کرے یا آپ سعودی عرب کے حوالے سے بات کریں، آپ سمجھتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان، کہ یہاں سے بھی دونوں جانب جن کے مابین ڈائیلاگ ہونے ہیں، یعنی امریکہ اور ایران، یہاں سے ان کی میسیجنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں سے بھی کچھ چیزوں کو ڈائیلاگ کا حصہ بنایا جائے گا، یا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ امریکہ نے تو اپنی 15 نکات جو ہیں امریکہ نے اپنے پاکستان کے ذریعے آگے پہنچانے کی بات کی تھی، اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ 15 نکات سامنے آئے تھے جس کو ایرانیوں نے مسترد کر دیا تھا، اور ایران نے اپنے 5 اہم نکات دیے تھے اور کہا تھا کہ اس کے بغیر پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی وقت سامنے آئی ہیں چیزیں کہ جب پاکستان نے میڈیشن یا فیسیلیٹیشن کا کردار اپنا بڑھایا تھا، اور پاکستان نے اس جنگ کو کوشش کری ہے کہ وہ ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو، اور پاکستان کا یہ کردار دونوں طرف سے ایکنالج ہو رہا ہے۔ کل بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایرانی صدر پزشکیان سے بات کری ہے، ان کے وزیر خارجہ سے بات کری ہے، تو پاکستان مسلسل ایرانی قیادت سے بھی رابطے میں، دوسرا امریکی حکمرانوں سے بھی رابطے ہیں، وٹکوف، جیرڈ کشر اور دیگر اعلیٰ حکام امریکہ کے جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت پاکستان سے رابطے میں۔ ایون آج یہ دیکھ سکتی ہیں کہ امریکہ کتنا زیادہ ڈیسپریٹ ہے اس معاملے میں، کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے اس میٹنگ کے حوالے سے اپنی پوسٹ کری ہے، وہ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ پوسٹ کر دی ہے۔ تو یعنی اتنی زیادہ توجہ امریکہ کی اس جانب موجود ہے، تو اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتی۔ یہ میٹنگ بہت اہم ہے، اور پاکستان کا یہاں پر اس میٹنگز کو ہوسٹ کرنا اور میڈیشن کا یہ فیسیلیٹیشن کا راستہ نکالنا، اس وقت خطے میں جو موجود کرائسس ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے راستہ نکالنا ایک بڑا کام ہے۔ نثار صاحب، جب ہم آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کریڈٹ تو ہے ہمارے پاس، اور ظاہر ہے ہم اس کو اون بھی کر رہے ہیں، اور شکر بھی اللہ کا ادا کر رہے ہیں کہ آج پاکستان کی حیثیت بہت پوری دنیا میں تبدیل ہوئی ہے، لیکن جب ہم آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جو اسرائیلی حملے ہیں ایران کے اوپر، یہ نہیں رکے ہیں نا، اور دوسری جانب ظاہر ہے ایران بھی اس کی جوابی کاروائیاں مسلسل کر رہا ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دوران جبکہ ایک جانب ڈائیلاگ چل رہا ہے،
دوسری جانب یہ جارحیت بھی اسرائیل کی جانب جاری ہے. اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چینیں سائملٹینیسلی چلتی رہیں گی یا پھر کسی ایک چیز کو بہرحال روکنا ہوگا؟ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ حملے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پہ کیے جا رہے ہیں ان کا رکنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں جی، اسرائیل جو ہے وہ اپنے ایجنڈے کے تحت اس جنگ میں وارد ہوا اور اس نے امریکہ کو اور عرب ریاستوں کو اس میں استعمال کیا ہے. یہ بہت اب تو بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے چیزیں. امریکہ یا ٹرمپ اس جنگ سے ایگزٹ چاہ رہا ہے اور ایسا ایگزٹ چاہ رہا ہے کہ جہاں پہ اس کی عزت بھی برقرار رہے. اس لیے امریکہ اس سارے جو بھی اس وقت جو پیس کیپنگ جو پوزیشنز ہو رہی ہیں، اس وقت جو نیگوسیشن ہو رہی ہیں، امریکہ اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ رہا ہے تاکہ وہ اس کرائسس سے نکلے. وہ امریکہ جو وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی بات کرتا تھا، جو وہاں پہ انریچمنٹ ختم کرنے کی بات کرتا تھا، وہ امریکہ جو میزائل پروگرام ختم کرنے کی بات کرتا تھا، آج وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے کے منت تلے کرنے پر آ گیا. ایون یہ کہ ساک ڈار صاحب کی یہ ٹویٹ کہ ہمارے جو ہے وہ جہازوں کو ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز سے نکلنے کی اجازت دی ہے، جس میں اس نے ایران کا شکریہ ادا کیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے، اس کو بھی وہ اپنی سکسیس قرار دے رہا ہے ٹرمپ. یعنی سوچیں آپ کہ وہ کتنی نیچے کی سطح پر آ چکا ہے، اس کی جان نہیں چھوٹ رہی اس کرائسس سے. دوسری جانب ایران کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل اٹیک کر رہا ہے. اس کے ریشنری اٹیک میں وہ امریکہ کے اہم ترین جو پلینز ہیں، انٹیلیجنس پلینز ہیں، ریفیولنگ پلینز ہیں، ان کے فائٹر جیٹس ہیں، ان کی اہم انسٹالیشنز ہیں، اس کو کویت میں سلطان ایئر بیس ریاض کے اندر اور ملٹیپل جگہوں پہ نقصان پہنچا. پہلے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ ان ممالک میں امریکنز بیسز موجود نہیں ہیں، لیکن آپ جو اس کے جو ملبہ آ رہا ہے جہازوں کا، ان کے جو جہاز جو ڈیمیج ہو کے وہاں پہ اتر رہے ہیں، وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہ وہ بیسز تھی جو ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہی. اور ایران نے ان ممالک کی انٹیگریٹی پر، ان ممالک کی اپنی جو اسٹریٹجک پراپرٹیز ہیں اس پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ ان ممالک میں موجود امریکن ایئر بیسز کو ہی ٹارگٹ بنایا ہے. اور امریکہ نے جو خیانت کری ہے وہ آپ کے سامنے کہ اس نے اپنے اور اسرائیل کے مفاد کی خاطر مسلمان ممالک میں موجود جو اپنی بیسز تھیں وہ استعمال کری ایک مسلم ملک کے ایران کے خلاف. تو یہ ایک بری سٹوری ہے. دوسری جانب یہ کہ اسرائیل کے پاس اس وقت انہوں نے کلیئر کہا کہ ہم ٹرمپ کے ماتحت نہیں ہیں، ہم ٹرمپ کی سیز فائر نیگوسیشنز کو قبول نہیں کرتے. اسرائیل اپنے آئی ڈی ایف آزادانہ طور پہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی. لیکن دوسری جانب آئی ڈی ایف کی جو انٹرنل بات آ رہی ہے وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے فورس جو ہمارے سولجرز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، 2 سال سے وہ جنگ میں ملوث ہیں. ایک طرف حزب اللہ مار رہی ہے ہمیں، دوسری طرف ایران مار رہا ہے، اور تیسری طرف حوثیوں نے مار کر دیا ہے. تو آئی ڈی ایف کے دعوے کچھ بھی ہوں، نیتن یاہو اور اس کی وار کیبنٹ کے دعوے کچھ بھی ہوں، لیکن ایران نے جو اسٹریٹجک وار شروع کری ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، یعنی جس جگہ وہ مار رہے ہیں، اگر انہوں نے کل اس تہران کی چیز میں حملہ کیا اور اصفہان کی، تو انہوں نے حیفا کے اندر ان یونیورسٹیز کو اڑایا ہے، اور مزید کہا ہے کہ امریکن یونیورسٹیز جو اس خطے میں موجود ہیں ہم ان کو بھی اڑائیں گے. تو یہ جو ریئیکشنری اٹیمپ ہے ایران کی اور بہت ہی پریسائز ہے، اس نے اس جنگ کا نقشہ مکمل طور پہ ایران کے حق میں بدل دیا ہے.